السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آ جائیے آیت نمبر 110 کی تفسیر پہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ان کے فتنوں کے مقابلے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ آیت جس موقع پہ نازل ہوئی، یہ وہ موقع تھا جب مسلمان بیرونی دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ بیرونی دشمن کون تھے؟ یہود، نصارہ، مشرکین۔ ان کی حسد، ان کی نفرتیں، ان کے طنز طانے، ان کے شوشے بہت شدت کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلمان ان میں گر چکے تھے۔ اسی طرح کچھ کمزور مسلمان جو اندرونی طور پر وہ ان کی سازشیں اور اوچھے ہتھ کنڈے دیکھ کر وسوسوں کا شکار ہو چکے تھے۔ آزمائشیں آ رہی تھی۔ اب مسلمانوں کو ان تمام مخالفتوں، دشمنیوں، اندرونی اور بیرونی، اس کا بہترین علاج بتا دیا گیا۔ وہ علاج کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ علاج ہے اصل میں جو بتایا جا رہا ہے۔ نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، جب دشمن تمہارے خلاف متحد ہو جائیں، جب دشمن سازشیں کریں، جب دشمن پروپیگنڈا کریں، جب دشمن جھوٹ پھیلائیں، جب دشمن تمہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں، جب دشمن تمہیں الجھانے کی کوشش کریں، تو ان کا جواب تم نے جھگڑے سے نہیں دینا، بلکہ تم نے جواب کیسے دینا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تمہارا کام کیا ہوگا؟ یہ کام ہوگا نماز اور زکوٰۃ۔ یہ نماز اور زکوٰۃ اصل میں کیا ہوگا تمہارے لیے؟ ایک طرح سے یعنی جس طرح کوئی انسان بوسٹر استعمال کرتا ہے نا، یعنی انجیکشن کے ذریعے اپنے آپ کی انرجی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، توانائی اس کو ملتی ہے، تو یہ نماز اور زکوٰۃ تمہیں اندر سے مضبوط کر دے گی۔ تمہارا سٹیمنا، کون سا سٹیمنا؟ روحانی سٹیمنا، تمہارا ایمان کا سٹیمنا، تمہارے یقین کا سٹیمنا، تمہارے اطمینان کا سٹیمنا، تمہارا اللہ سے محبت کا سٹیمنا، اللہ پر بھروسے کا سٹیمنا۔ جب تمہاری نمازیں خوبصورت ہوں گی، جب تم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے، تو یہ تمہارا سٹیمنا بلٹ اپ ہو جائے گا۔ تم کتنے مضبوط ہو جاؤ گے؟ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، چٹان جیسے متحد معاشرے کی شکل اختیار کر لو۔ اب نماز کو اگر ہم علیحدہ سے دیکھیں تو یہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے اس عبادت کا، کہ یہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط کرتی ہے۔ یہ صرف عمل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور مکمل طور پر خود کو جھکانا ہے۔ سجدے میں چلا جاتا ہے انسان، مصلی پر آ جاتا ہے، تو بس انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے در پہ ڈال دیتا ہے، رب کے دروازے پر جا کر وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو پھر رب کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا؟ اگر انسان اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پر جا کے سجدہ ریز ہوگا۔ اور زکوٰۃ بندوں سے تعلقات کو اچھا بنانے کا ذریعہ ہے۔ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مال کا خرچ کرنا اپنی خواہشات پر، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے نفس، سرکش نفس کے اوپر قابو پانے کا بہترین علاج ہے۔ کہ جب انسان مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر کہاں جاتا ہے؟ انسان کی اپنی خواہشات کے اوپر اس کا کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اپنی زندگی کی گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل پر انسان اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مال کی محبت سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، آخرت کا یقین پیدا ہو جاتا ہے،
ہم تو وظیفے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، کہ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ آ گئے، صدمہ آ گیا، ہمیں کوئی علاج بتاؤ، ہمیں کوئی ٹوٹکا بتاؤ، ہمیں کوئی بندہ بتاؤ، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتاؤ۔ اللہ نے یہاں ہمیں وظیفہ بتا دیا کہ جب زندگی کے اندر مشکلات کا ہجوم ہو، صدمے ہی صدمے ہر طرف سے گھیر رہے ہوں، تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ان چیزوں کو اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تھام بھی رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنا کچھ کیا، اب ہو نہیں رہا۔ پھر دیکھیں اب اگر کچھ نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر صبر بھی کریں، ثابت قدمی بھی اختیار کریں، اور نمازوں کو اس انداز میں پڑھیں جیسے اللہ ہم سے نمازوں کو چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ اس انداز میں ادا کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ یعنی کون سا عمل محفوظ ہو رہا ہے؟ جس کو اخلاص سے کیا جائے، جس کو للہ کیا جائے، جس کو اللہ کے لیے کیا جائے، اور اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم اپنے ہر عمل کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے اور اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تمہیں بہترین بدلہ دینے والا ہے، بس تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے عمل پر فوکس کرنا ہے۔ کون سا عمل؟ اخلاص والا عمل۔ کون سا عمل؟ عمل صالح، اس کو تم فوکس کرو، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بناؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں مانیٹر کر رہا ہے۔ تمہاری ظاہری حالت بھی اللہ کے علم میں ہے، اس کی نظر میں ہے، اس کے دائرہ علم کے اندر ہے۔ اور تمہاری باطنی حالت، تمہاری نیتیں، تمہارے اندر کی سوچیں، تمہارے عقیدے، تمہاری ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب ہم یہ جو قرآن کھول کر بیٹھے ہیں یہاں، اتنی مشکلوں سے ہم گھروں کو چھوڑ کے بارش کے موسم میں اللہ کی خاطر قربانی کر کے آئے، پھر جو لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، سب کے عمل کس کی نظر میں ہے؟ اللہ کی عمل نظر میں ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، خاص طور پر وہ گھڑیاں جو قرآن کے سمجھ کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، قرآن کو سیکھنے کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، قرآن کے ساتھ طالب علم بن کر گزاری جاتی ہیں۔ تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو اجر بھی اس نے اسی انداز کے اندر دینا ہے، بندوں نے نہیں دینا۔ میں نہیں دے سکتی آپ کو اس کا بدلہ، میرے پاس کوئی نام نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، میں تو دعا کر سکتی ہوں، تعریف کر سکتی ہوں تھوڑی سی، لیکن میں کیا، اور کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں اللہ جو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہے، اور جس نے پھر بھرپور اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ جن کو اللہ دیکھتا بھی ہے اور پھر ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور پھر ان کے اجروں کو محفوظ کرتا ہے۔ اب ہم سب کے لیے سبق کیا ہے کہ ہم خود اپنی جنت بنا رہے ہیں، ہماری ایک ایک نیکی ہمارے لیے جنت کی اینٹ کے برابر ہے۔ اب ہم جیسے جنت بنانا چاہتے ہیں، جتنا بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں، جتنا بڑا محل بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا لن يدخل الجنہ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، الا من کان ھودا او نصارا، جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ یہودی مسلمانوں کے دل میں ہر مسئلے کے بارے میں ہر قدم پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ پیچھے ہم نے نص کے بارے میں بھی پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ اب انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا کیا کہ جنت کا راستہ، جنت کا دروازہ تو صرف یہودیوں کے لیے کھلے گا، یا عیسائی کہتے تھے نصارہ کہ ہمارے لیے کھلے گا، جنت کی چابی ہمارے پاس ہے، بس ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ دوسرا کوئی گروپ، کوئی پارٹی، کوئی فریق، کوئی مذہب پر ایمان رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک منفی پروپیگنڈا تھا جس کو انہوں نے بڑا شد و مت کے ساتھ اٹھا کر مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی۔
وہ کہتے تھے یا کوئی یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت اختیار کرے. ان دو الہامی دینوں کے ہونے کے بعد اب کسی نئے دین کی کوئی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں، اسلام کی تو ہے ہی نہیں ضرورت. اب پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈوں میں یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاً آپس میں ایک دوسرے کے سخت پکے دشمن تھے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. لیکن اسلام کو جہاں نیچا دکھانے کی بات آتی وہاں وہ پھر یک زبان ہو جاتے، متحد ہو جاتے. قرآن نے ان کے ان دعووں کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا، جیسے کراس پھیرا جاتا ہے کہ نہیں، نو، نیور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ، کوئی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا الا من کانا ہودن یا او نصارا، یا یہودی بنو یا عیسائی بنو، اس کے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں. اللہ نے کہا نو، بالکل نہیں، غلط. تلک امانیہم، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، ان کی وش فل تھنکنگ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہواؤں میں اڑنے والے نعرے لگا رہے ہیں، گیدڑ بھبکیاں ہیں، شیخ چلی کے خواب ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امانی، امانیو، امانی وہ باتیں جن کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، صرف خوش فہمی، اچھا گمان رکھ لینا خود بخود ہی غلط قسم کا، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ ان کی کتابوں میں. اللہ نے کہیں ان کو کوئی ریٹن پروف نہیں دیا، نہ ان کے کسی نبی رسول نے ان کو بتایا کہ یہ بنو تو پھر بچ جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو. اے یہودیو، اے عیسائیو، تم کیا کرو، لے کر آؤ یہ بات کہ جنت یہودیوں کے لیے پکی ہے، یہودی جنت کے وارث ہیں، عیسائی جنت کے وارث ہیں، گارنٹی ہے کہ جنت ان کو ملے گی، جنت ان کی وراثت ہے. کہاں لکھا ہے؟ جاؤ لے کر آؤ، ثبوت لے کر دو، کوئی پروف لاؤ، کوئی ڈاکومنٹ لاؤ، کوئی اللہ کا کلام لاؤ. گویا قرآن نے چیلنج دے کر حق کو غالب کر دیا، فرمایا کہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. آج ہم مسلمان بھی سیم اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر وہی باتیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سنی مسلمان وہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنمی، حدیث مسلمان وہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنمی، فلاں فرقے والا وہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنمی. کیا اللہ نے بتایا؟ کیا یہ فرقے اللہ نے ہمیں دیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے یا سنی تھے یا نعوذ باللہ وہ بریلوی تھے؟ وہ کون تھے؟ ہمیں تو کوئی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پتہ چلتا، نہ اللہ نے دیا نہ آپ نے بتایا. یہ ہم لوگوں نے خود بخود چیزیں گھڑ لی. اچھا پھر اس کے بعد بھی پھر ہم نے مزید کیا گھڑا کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، باقی دنیا کے سارے مذاہب والے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی ایک ہمارا ایک اپنے بارے میں بہت ایک خوش فہمی والا معاملہ ہے. تو ہمارے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ اسلام اور قرآن ہمیں علم کا ادب سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کس کا؟ علم کا، کہ جب بھی بات کریں ثبوت سے کریں، دلیل سے کریں، اندھی عقیدت نہیں، اندھی تقلید بھی نہیں، نعرے بازی بھی نہیں، جو آج مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے. اپنے پاس سے باتیں گھڑیں گے، سنی سنائی باتیں لیں گے، رسم و رواج، خاندان، برادری، قوم، قبیلہ، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چیز ہے تو ہم بس جنت میں جانے والے. اچھا آج ہم کہتے ہیں کہ میرا فرقہ کامیاب، باقی سب جہنمی گمراہ، فلاں فرقے میں آ جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، نجات تمہاری پکی ہے، باقی اس کے علاوہ سب تباہ برباد ہو جائیں گے. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے، پیچھے ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو کس چیز سے دور رکھا تھا؟ بنی اسرائیل کے علماء نے بتائیں گے آپ؟ اپنی کتاب تورات سے دور رکھا ہوا تھا. کیوں رکھا ہوا تھا؟
تاکہ اپنی عوام، جن کو کل انعام بھی کہا جاتا ہے جو جانوروں کی طرح، تاکہ ان پر ہم اپنی چودراہٹ قائم رکھ سکیں، ان کو دبا سکیں، ان کو فیون دے سکیں. فیون سمجھتے ہیں نا کہ دے کے تو بندے کو سلا دو، مست ملنگ بنا دو، اس کو ریلیکس کر دو. تو آج ہم بھی خود امت مسلمہ ہونے کے باوجود کس سے دور ہیں؟ قرآن سے دور ہیں، اصل قرآن سے دور ہیں. ناظرہ بے شک پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے؟ اصل قرآن ہمارے پاس موجود نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کو عقیدت کی بنیاد پر نہ لیں، آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے گونگوں کی طرح نہ لیں. ہم اطاعت کے ساتھ میں قرآن کو A to Z سمجھ کر لینے والے بنیں. یاد رکھیں بہت اہم بات، دین دو طرح سے آتا ہے، ایک علم کی بنیاد پر اور دوسرا عقیدت کی بنیاد پر. تو کس طرح لینا ہے دین کو؟ علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر لینا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں لینا، سمجھ کر لینا. پھر قرآن نے یہاں بتایا کہ یہ جو خود فریبیاں ہیں، خوش گمانیاں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا نفسیاتی مرض ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے قوموں کا، امتوں کا. امت مسلمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان عمل کے بغیر زبانی دعووں پر جنت کا امیدوار بن جائے. جیسے امت مسلمہ بنی ہوئی ہے کہ ہے بالکل کام کاج کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، بس یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. مزید انہوں نے کیا چاہا، کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے عمل کے اندر لانا، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں ہے، اس کے بارے میں نہ سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ خود جاننا ہے، نہ خود پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. اصل چیز بس جو ہمیں کسی نے کچھ بتا دیا وہی ہمارے لیے علم بن گیا. تو ہر دور کی امت کا یہی حال رہا، جو آج امت مسلمہ کا ہے وہی امت یہود کا تھا، وہی امت نصارہ کا تھا. اللہ نے یہاں پہ آپ دیکھ لیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ نے کہہ دیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خوشگمانی ہے، یہ ان کی آرزویں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے کہا لے آؤ دلیل اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو. آیت نمبر 112. بلا، اللہ نے آگے بتا بھی دیا جنت میں کون جانے والا ہے، اللہ کی رضا کون پانے والا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ. ان کی باتوں کی تو حقیقت ہے کوئی نہیں، جو آیت 111 میں ہم نے پڑھا، دل کا امانیہم ہے وہ. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ جس نے اپنی ہستی اللہ کے سپرد کر دی، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اپنی ہستی کس کے سپرد کر دی؟ اللہ کے سپرد کر دی. وہوا محسن، اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں. فلہ اجرہ عند ربہ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی اندیشہ لاحق ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. قرآن نے ان کے گھمنڈی دعووں کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، زیرو کر دیا ان کی سوچوں کو، ان کی خوشگمانیوں کو. اللہ نے کہا نجات چاہیے، جنت چاہیے، آؤ میں تمہیں اس کا ابدی راستہ بتاؤں، ابدی قانون بتاؤں. جنت ضرور ملے گی، نجات لوگوں کے حصے میں آئے گی، لیکن کن کے؟ بلا من اسلم، جس نے سپرد کر دیا، وجہہ للہ، اپنا آپ، اپنی ہستی، اپنا چہرہ، وجہہ، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنا ارادہ، اپنی زندگی کس کے حوالے کر دی؟ اللہ کے حوالے کر دی. اللہ کے حوالے کر دی سے مراد کیا ہے؟ کہ میری کوئی سوچ اپنی نہیں، میری خواہش اپنی نہیں، میری مرضی اپنی نہیں، میری زندگی اپنی نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ راضی ہو جائے. ہر قدم کس کے لیے اٹھانا ہے؟ اللہ کے لیے. وہ صرف نام کے مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ کام کے مسلمان، اخلاص سے قربانی کرنے والے مسلمان، جنہوں نے اپنے دل کو بھی اپنے رب
کے سامنے جھکا دیا، جنہوں نے اپنی سوچ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، جنہوں نے اپنی انا کو سرنڈر کر دیا، جنہوں نے اپنے پورے جسم کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا، گویا وہ مسلمان کون ہے؟ اندر اور باہر سے اپنے رب کے سامنے جھکنے والے، سرنڈر کرنے والے، بچ جانے والے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ سپرد کر دیا اپنے رب کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ محسن بھی ہو۔ بڑی اہم بات، اس کو سمجھنا ہے ہم سب کو یہاں پہ، اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ ان کا یقین، ان باتوں کا، ان چیزوں کا فہم، ان کی سمجھ ہمارے عملوں کے اندر گھول کے ڈال دے اللہ، ہمیں اس رنگ میں رنگ دے دے کہ یہ چیز ہمارے اندر رچ بس جائے، ہمیں سمجھ آ جائے ان چیزوں کے بارے میں۔ محسن، محسن کون؟ جو تقوی کے ساتھ نیکیاں کرنے والا، محسن جو ایمان کے ساتھ عمل میں خوبصورتی لائے، یعنی ایمان ہے، مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، لیکن اس کے ساتھ اس کا عمل کون سا ہے؟ خوبصورتی والا عمل ہے۔ اب خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ تقوی والا عبادت اور عمل صرف فرض کی ادائیگی تک نہ ہو، بلکہ اس میں دیانت ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں اللہ کا خوف ہو۔ اور آپ کو وہ والی حدیث بھی محسن کے حوالے سے کہ حضرت جبریل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ، حدیث جبریل کے نام سے وہ بڑی لمبی بڑی مشہور حدیث ہے، تو انہوں نے آ کر سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کیفیت کا حصول، اس کیفیت کا ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہونا لازم بھی ہے اور محسن بننے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور قرآن کی آیت بالکل کلیئر کٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ جو یہ عمل لے کر آئے گا، سرنڈر بھی کرے گا، سپورٹ بھی کرے گا اور محسن بھی بنے گا۔ ہم تو ایک سٹیپ کے اوپر ہی رک جاتے ہیں، گاڑی آگے چلتی ہی نہیں، گاڑی کو ایسی بریکیں لگتی ہیں، کوئی ایسی خرابی آتی ہے گاڑی میں کہ پھر تو کوئی دھکا لگا لے، جو مرضی کر لے، گاڑی چلنے کے لیے آگے تیار ہی نہیں کہ اگلے سٹیپ پہ بھی جائیں، محسن والے سٹیپ کے اوپر بھی جائیں، محسن بنے۔ مراد کیا ہے کہ اگر واقعی اللہ کی جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اپنے قوم اور اپنے خاندان پر تکبر نہ کرو، تکیہ نہ کرو، اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو۔ ہر نیکی کو کیسے کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ بتائیں ہم کرتے ہیں؟ ہم تو سر سے اتارتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وعدہ امن اور نجات ہے جب تم یہ کام کرو گے۔ اب یہاں سے سمجھیے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت لے کر آئے، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ اخلاص اور احسان نجات کا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا جو یہ اختیار کرے گا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ نے ان کا بدلہ اپنے لیے اپنے ذمے لے لیا۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، ابدی سلامتی ہے، اور اس کے ساتھ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی صدائیں۔ قیامت کے دن نہ کسی کھوئے ہوئے موقع پر افسوس ہوگا کہ موقع ضائع کر دیا، موقع ویل نہیں کیا، نہیں، نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا۔ جنت کے دو اہم انعامات کا خاص طور پر یہاں ذکر، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ یاد رکھیے قرآن میں جب یہ لفظ آتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کبھی وہ غم زدہ نہ ہوں گے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے انعامات ہیں۔ یہ گویا امن، سکون، سلامتی، خوشیاں، کسی آزمائش کا کوئی ڈر نہیں، مستقبل کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی آنے والی زندگی کا غم نہیں، ماضی کی کوئی کمی نہیں، ماضی کی کوئی حسرت نہیں، ہر چیز سے وہاں نجات ملے۔ دنیا میں تو ہم جو بھی کر لیں نا، نہ ہم خوف سے جان چھڑا سکے، نہ ہم حزن سے جان چھڑا سکے، کچھ نہ کچھ بطور آزمائش یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ رہتی ہی ہیں، کچھ نہ کچھ، تھوڑا زیادہ۔ ہاں، اللہ والے قرآن والوں کی زندگی میں کچھ اطمینان کی کیفیات
یقین کی کیفیات چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہ سلسلہ جو ہے یہ مکمل طور پر اصل میں کہاں نصیب ہوگا؟ جنت میں۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ تو اس سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ جنت دل سے اللہ کا بندہ بننے والوں کا انعام ہو۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اس کے اندر کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، محسن ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ قرآن پڑھنے والا ہے، بس وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ ایک جرنل بات لے کر آئے کہ جو خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے اور وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، محسن ہو۔ محسن کا ترجمہ، محسن کی تفسیر آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم چلیں گے اس سفر پہ، بار بار قرآن میں محسن کا لفظ آئے گا، یاد رکھیے۔ جب محسن آئے آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو نیکیوں میں ایکسیلنٹ کے درجے پہ جاتے ہیں، ایکسیلنٹ ان کو ان کی نیکی کا گریڈ ملتا ہے، آؤٹ سٹینڈنگ نیکی کرنے والے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرنے والے۔ پتہ چلا کہ اسلام دعووں والا اسلام نہیں ہے، نعروں والا اسلام نہیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بیٹھ جانے والا، مطمئن ہو جانے والا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دل کے اخلاص کا نام ہے، عمل کی خوبصورتی کا نام ہے، اللہ سے مکمل وفا کا نام ہے، اللہ کی مکمل اطاعت کا نام ہے، تبھی انسان جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہم چند گھڑیاں یہاں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں نا باتیں، ہمیں یہ شعور آ رہا ہے، ہمارے اندر ایک سوچ بیدار ہو رہی ہے ان چیزوں کو پڑھ کے کہ ہاں ہمیں یہ درجہ حاصل کرنا ہے، ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اپنے لیے، اپنی پوری قرآن کلاس کے لیے، جہاں جہاں لوگ قرآن سے جڑے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، اللہ ہم اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، سنیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پہ رنگ آئے اور پھر اس کے بعد وہ کلر فیڈ ہو جائے زمانے کے حالات معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ اس کا پکا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے، اللہ ایسا ہمیں اس رنگ کے اندر رنگ دے کہ ہم واقعتاً محسن بن کر ہم جنت پانے والے بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں جنتی فلاں جہنمی، یہ میرے اور آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ جنت اور جہنم میں داخلے کا ٹکٹ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ دے گا، اپنی مرضی سے دے گا، کس کو دے گا اسے پتہ ہے، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے کہ میں اللہ جنت میں کسی طریقے سے پہنچوں، میں باقیوں کے لیے بھی راستے ہموار کروں کہ وہ بھی جنت میں جانے والے بنے۔ ہاں اینڈ پہ جائے گا کون مجھے تو اپنا نہیں پتا، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، تو بس دوسروں کو اس معاملے سے ذرا سائڈ پہ کر کے اپنی جنت کا اللہ سے طلبگار بننا ہے اور جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ چلیں آگے آ جائیں۔ آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اپنے گروہ سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے، بریکٹ میں یہ بات آئے گی، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، وہی میں نے کہا نا ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آپس میں ان کے فرقہ واریت کو بے نقاب کرنے والی آیت، دونوں ہی کتاب کا علم رکھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی ضد، ان کا دینی حسد علم رکھنے کے باوجود، یعنی وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب کیا بتا رہا ہے؟ علم ہے، کتاب ہے، ان کے خاص طور پہ اسکالرز کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی تاریخ ہے کہ یہ انکار تمام جاہل قوموں نے علم رکھنے کے باوجود کیا، اللہ کا انکار، ہر گروہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتا رہا، اور جب اسلام کی مخالفت کی باری آتی تو بڑی فیاضی سے ایک دوسرے کو جنتی قرار دیتے اور مسلمانوں کو جہنمی قرار دیتے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتے ہیں، ہدایت سے محروم ہے، استغفر اللہ، سوچیں کتنا بڑا المیہ ہے۔ اصل چیز کتاب کی روح ہدایت کو پانا ہے۔ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ہدایت نہیں مل رہی
اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے میں سمجھنے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے ہدایت عطا فرمائے، پڑھیں سمجھیں اس انداز میں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس قسم کے دعوے وہ مشرکین بھی کر رہے ہیں جن کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے کیا ہیں، خادم ہیں، متولی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ جو مشرکین ہے نا، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ یہود کو انبیاء کی اولاد ہونے پر فخر تھا، نصارہ نے اپنا اکلوتا بیٹا کہتے تھے ہماری اللہ نے بھیجا ہماری طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پہ وہ فخر کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یعنی ہر ایک کے پاس اپنے اپنے فخر کی ایک دلیل تھی، ایک چیز اس نے اپنا بت بنایا ہوا تھا، اس نے اپنے اپنے فخر کے حوالے سے ایک بڑائی کا خود ساختہ معیار اس نے قائم کر رکھا تھا۔ میں نے وہی ابھی آپ کو کہا نا کہ دین جتنا تھا، یا دینی ان کے اندر ایک جو انہوں نے گیٹ اپ اختیار کر رکھا تھا، وہ خود ساختہ عقیدت کی بنیاد پہ تھا۔ اسلام ہمیں ایسی کسی عقیدت کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا، وہ کہتا عقل اختیار کرو، آنکھیں کھولو، دل کھولو، کان کھولو، اندر جانے دو، سوچو سمجھو چیزوں کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ کس کو تسلی دی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی آپ صرف ان کو پیغام پہنچائیے، قرآن پہنچائیے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ، ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، یہ فیصلہ اللہ خود کرے گا جب یہ معاملہ ہماری عدالت کے اندر آئے گا۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے نبی ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی۔ دیکھیں اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ان کا فیصلہ، آپ چھوڑ دیجیے۔ آج ہم امت مسلمہ ہاتھ میں ترازو لے کر ایک ایک کو تول رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کا عمل تول رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کا عقیدہ تول رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہم اپنے آپ کو دے دیں، اپنی اصلاح کریں۔ تو سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ ہدایت قرآن سے ملے گی، لینی ہے، دعا بھی مانگنی ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ کوئی رسم و رواج، کوئی معاشرہ، کوئی رشتہ دار، کوئی فرقہ واریت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے لوگ، بس یہ ہماری نجات کا معیار ہوگا۔ اب اگر ہم لگاتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ سابقے لاحقے کہ سنی مسلمان تو دیوبندی مسلمان اور اہل حدیث مسلمان، یاد رکھیے ہمیں تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں یہ ساری چیزیں۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 114، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اختلافات ان کے اتنے ہیں کہ آپ کو پتا نا ایک دوسرے کی تکفیر کا تو انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، پھر دونوں مل کے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے ان کی عبادت گاہیں بھی ویران ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مساجد میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ عیسائیوں کو جب موقع ملا یہودیوں کی عبادت گاہیں انہوں نے جلائیں، تباہ و برباد کی۔ یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے عیسائیوں کے گرجے جلائے، یعنی یہ ان کی ایک عام کومن ہسٹری ہے۔ اہل کتاب ہیں، عبادت گاہیں جلاتے ہیں، عبادت گاہیں ڈھاتے ہیں۔ رومی بادشاہ ٹائٹس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بیت المقدس کو مسمار کیا، اس میں عبادت بند کر دی۔ پھر ابرہا جو تھا عیسائی بادشاہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ مکہ پہ چڑھائی کر کے آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، وہ تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا معاملہ لیا، لیکن انہوں نے کوئی کسر اپنے تئیں دوسروں کی عبادت گاہوں کو ڈھانے میں چھوڑی کوئی نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، اب یہ سارے مل کے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ یہ کہانی انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، من ہر ظالم کے لیے سب سے بڑا ظالم، ازلم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے
مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکا جانا، کسی کو اللہ سے تعلق قائم کرنے سے روکنا، اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ الظلم، سب سے بڑے ظالم، بدترین ظالم۔ مساجد اللہ، مساجد اللہ سے مراد صرف مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں، یاد رکھیے، بلکہ تمام عبادت گاہیں جنہیں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا، وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں۔ یذکر فی اسمہ، اللہ کا اس میں نام لینے سے لوگوں کو روکا جائے، وسعی فی خرابیھا، سعی فی خرابیھا سے مراد اس کی روحانی ویرانی ہے، صرف عمارت گرانا مراد نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے روکنا، نماز سے روکنا، خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا، دھمکیاں دینا، اور آج کل تو خیر سے ہمارے ہاں بم بلاسٹ کروا کے تو نمازی جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز شہید ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے کہ جب مسجدیں بنتی ہیں تو دوسرے فرقے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہم اس مسجد کے اوپر قبضہ کر لیں، قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسرے فرقے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے فرقے والوں کا بارے میں جب اسے پتا چلتا ہے نا کہ فلاں آیا ہماری مسجد میں، وہ گھسنے نہیں دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ قبضہ کر لیں۔ اس قدر ہم نے مسجدوں کے ماحول کو اللہ معاف کرے فرقہ واریت کے زہر سے آلودہ کر دیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ عام جو لوگ ہوتی ہیں، پبلک ہوتی ہے، جو اتنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیا کرنا ہے چھوڑو، مسجد میں جا کر گھر ہی میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکنا۔ فرمایا اللہ نے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں۔ مسجد میں جائے کیسے جائیں؟ ڈر، اللہ ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اتنی بڑی جگہ ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں ہم، یہ قبضوں اور جھگڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہمیں جو تعلیم دی، آپ اشش کر اٹھیں گے سن کر، کہ حالت جنگ میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، خانقاہوں کو، راہبوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ خاص طور پر جب اسلامی فوج لشکر کشی کے لیے روانہ ہوتی، جہاد کے لیے روانہ ہوتی، ان کو کچھ ہدایات دے کر بھیجا جاتا کہ ان کے بڑوں کو، ان کے اسکالرز کو، ان کی عبادت گاہوں کو تم نے چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہم اپنے ہی مسلمانوں کے فرقے، اپنی ہی مسجدوں کو ہم ڈا رہے ہیں، باقیوں کو تو ہم نے کیا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں الا خائفین، خائفین روح کو لرزا دینے والے حالت میں، ان کیفیات کے ساتھ مسجدوں میں آتے، جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کر کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اب ہماری مسجدوں کے اندر سے آپ کو، ہمارے جو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے مخالفین کو، دوسرے فرقے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، جہنمی بولتے ہیں، ان کے کپڑے اتارے ہوتے ہیں، عزتیں ان کی اتارے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ دیکھیں جو خائفین ہے، کیسے وہ کر سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی بات کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اس کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے، کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی۔ مسجدیں تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بنی ہے، اور ہم بیٹھ کر یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو یہ کریں گے لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو مسجدوں سے روکنے والے ہیں اللہ ان سے ناراض، دنیا کی رسوائیاں اور آخرت کے اندر عذاب عظیم۔ اللہ معاف کرنا، اللہ بخش دیں۔ ہمارے لیے ٹیک اویز کیا ہے؟ کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہے مسجد۔ مسجد تو اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کتنی شہرت ہو رہی ہے، کتنے فالوورز ہیں، کتنی ریٹنگ مل رہی ہے، نہیں۔ فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں، ایک بھی بھاگا تو ان فرقہ واریت کرنے والوں نے اس کا جواب دینا آتا تھا۔ آج بھی ایک دوسرے کی فرقے والی جو مسجدیں ہیں اس کے اندر بڑے ہی مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔
بہرحال بچوں کو عادت ڈالیں مساجد میں جانے کی، لیکن چھوٹے بچوں کو بہت احتیاط کے ساتھ، جب تک کوئی بڑا نہ ہو، نگرانی نہ ہو، ایسے نہیں بھیجا جائے گا۔ ہاں بڑے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھیجیں، اگر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا یہ بات، تو ان کو سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں، ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں مسجدوں میں جانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجد کے اندر رونق لگانی ہے، لوگ جائیں گے تو رونق ہوگی نا، لوگ نہیں جائیں گے تو مسجد میں کیا ہوگا، اللہ معاف کرے، اکا دکا 8 10 لوگ ہوں گے تو مسجد تو ویران ہوں گی نا۔ تو مسجدوں میں لوگوں کو جانا ہے، مردوں کو جانا ہے، بچوں کو جانا ہے، اور خواتین نے ان کو مسجد بھیجنے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گی بچوں کی ایک مناسب ایج کے بعد ہی ان کو آپ انڈیپینڈنٹ مسجد بھیجیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آیت 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ مشرق و مغرب کے قبلہ بنانے پہ جھگڑتے رہے، حالانکہ وہ تو سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ آیت مسلمانوں پر قبلے کی سمت کے بارے میں اعتراضات کی ایک کڑی ہے، جو بیت المقدس کے حوالے سے تھا کہ ان کا رخ کیوں پھیرا جا رہا ہے بیت المقدس سے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ان کا اپنا حال کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ انہوں نے جو بیت المقدس تھا نا ان کا قبلہ، انہوں نے اس کے بھی حصے کیے ہوئے۔ یہود نے مغرب کا حصہ پکڑا ہوا تھا، اور وہ حصہ کون سا تھا کہ جو مغرب کی سائڈ پہ، اور جو مشرق تھا وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ حضرت مریم نے وہاں اعتکاف کیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دیا تھا۔ یہ دونوں ایک قبلے کو، اپنے قبلے کو بھی نہیں فالو کرتے تھے، مشرق مغرب بنا کر بیٹھے تھے، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ہر سمت کا بادشاہ ہے، کوئی سمت اللہ کی، ایک سمت اللہ کی نہیں، ہر سمت اللہ کی۔ اللہ کا حکم ہے عبادت میں اتحاد پیدا کرو، وہ کسی جگہ کے اوپر مخصوص نہیں، قید نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس لیے جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کی خوشنودی پاؤ گے۔ وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے کہ اللہ وہاں تمہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی توجہ، تمہاری عبادت کو قبولیت کا درجہ۔ مشرق مغرب شمال جنوب، مسجد گھر ہجوم تنہائی، بیمار مسافر، ہر طرف قبلے کو جان کر اس طرف رخ کرنا فرض نمازوں میں یہ لازم قرار دے دیا اللہ نے ہمارے لیے، تاکہ ایک نظم پیدا ہو عبادات کے اندر۔ باقی نفلی نمازوں میں جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اللہ کو پا لے گا۔ ان اللہ واسع علیم، کوئی بھی سمت اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں، وہ وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ اب سبق کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہماری نیتوں کے اخلاص میں ہے، اللہ والے بن جائیں، یہی نجات کی کنجی ہے۔ ہر سمت میں اللہ موجود ہے، اپنے ذہن کو اتنا ہمیں بڑا بنانا ہے۔ آخری آیت 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی یہ اپنی نجات کے جو مدعی ہیں وہ اتنی پستی میں گر گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان کے عقائد کی پستی، ان کے شرکیہ تصورات، پچھلی آیت میں پڑھا مسجدیں ڈھا دی، معبد ڈھا دیے، اس کو ویران کر دیا، اللہ کا نام لینے سے روکا، اور خود کتنا نیچے گرے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے۔ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ بدترین شرک، اللہ نے کہا سبحانہ، وہ پاک ہے ان ناقص تصورات سے، وہ بہت بلند ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کا بڑھاپا آنا ہے، جس نے مرنا ہے، جس کی طاقت محدود ہے، جس نے نسل آگے چلانی ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان سب کچھ اسی کا ہے۔ جب سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مالک کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کو اللہ سے منسوب کرنا یہ سب سے بڑی بے ادبی اور گستاخی، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ناقابل معافی ظلم عظیم والا جرم۔ اللہ فرماتے ہیں
कुल्लुल लहू क़ानितून, सब उसी का हुक्म मानते हैं। क़ानितून मुती हैं, फर्मा बरदार हैं, आजिज हैं, मुकम्मल इताअत के साथ उसके सामने झुकने वाले हैं। यानी सब कौन है? अल्लाह की आजिज मखलूक। लोग उसको माने या ना माने, सब मजबूर है, उसके दायरे अख्तियार से कोई बाहर नहीं निकल सकता। आप देखें ना, सूरज, चांद, सितारे, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, इंसान के जिस्म के सेल्स, सब किसके अंडर है? अल्लाह के फर्मा बरदार है। ये आयत दलाइल तौहीद के अंदर एक बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी आयत है। बस इंसान को कुछ आजादी मिली है और वो उस आजादी की बेस पे बस उछलता फिरता है, दावे करता है, अपने आप से बाहर हो जाता है, घमंड करता है, हालांकि उसको इसका कोई इख्तियार नहीं, उसको जेब नहीं देता। जब बेजान मखलूक अल्लाह की ताबे है तो हम बाशऊर इंसान की नाफरमानी सोचें कितनी संगीन है। इसमें एक हदीस मैं आपको सुनाती हूँ, हदीस कुदसी बुखारी की है। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे इब्ने आदम ने जुटलाया, हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। मुझे उसने गाली दी, हालांकि उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं था। मुझे जुटलाना यह है, कहता है कि मैं उसको दोबारा पैदा नहीं करूंगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसके पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा मुश्किल है। उसका मुझे गाली देना यह है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरे लिए कोई औलाद है, ना मैं किसी की औलाद हूँ और ना कोई मेरे बराबर का है। तो बहरहाल सबक एक लाइन के अंदर कि हमें सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि अमल से क़ानितून का तस्वीर पेश करनी है, अपने अमल के अंदर लेकर आना है, वफादारी और फर्मा बरदारी। क़ानितून, अल्लाह अंदर से हमें तब्दील करे, अंदर से हमारी इस्लाह करे। यहाँ पे रोक लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।